الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. سامعین اکرام، حضرات گرامی قدر، اس متبرک اور مقدس مجلس سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ انسانوں ایک سوال کا جواب دو. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہ بتلاؤ کہ جو انسان حق کا راستہ، اللہ پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ کہ جو انسان حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے یا جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع کیا جائے. احق ان یتبع، کس کی پیروی کی جائے، کس کے نقش قدم پہ چلا جائے. ایک ہے یہدی الی الحق، حق دکھانے والا. دوسرا ہے لا یہدی، وہ راستے پر آ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اس کی رہنمائی نہ کرے. فما لکم کیف تحکمون، تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو. میں نے یہ آیت پڑھی سورہ یونس کی، 10واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 35. 10واں سورہ 35ویں آیت. عزیزوں، کتنا میرا دل چاہ رہا ہے یہ کہنے کا کہ کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان کے اوپر نہیں رکھی. سورہ مبارکہ واللیل میں کہتا ہے 12ویں 13ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جملہ میں بغیر آیت کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے انا علینا للہدیٰ. سنو انسانوں، ہدایت کرنے کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم ہدایت کریں گے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور سنو یہ دنیا ہمارے قبضے میں، یہ آخرت ہمارے قبضے میں. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے سورہ واللیل میں ذمہ داری ہدایت کی کہ ہادی میں بھیجوں گا، ہدایت میں کروں گا، رہنما میں بھیجوں گا. اب کتنا کریم ہے وہ اللہ، اس نے انبیاء کو بھیجا. سورہ انبیاء میں کہتا ہے یہدونا بامرنا، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر اور اللہ کے آرڈر سے ہدایت کے فریضے کو، ہدایت کی ڈیوٹی کو انجام دے. نبی کی تعریف کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، جو خدا کے امر سے ہدایت کرتا ہے. سورہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. انبیاء آئے
یہدونا بے امرنا کا مصداق بن کر، یعنی ہدایت کریں گے اللہ کی طرف سے۔ قرآن آیا متقیوں کے لیے ہدایت بن کر، ولی اور امام آئے لکل قوم ہاد کا نمونہ بن کر۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کر دیا ہے۔ ہادی معین ہے، تمہیں اجماع سے بنانا نہیں ہے۔ سلامت رہے آپ، ہادی معین ہے، قرآن بول رہا ہے مل کے سارے۔ میں بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ آیتوں کے سہارے اللہ کریم ہے، شان کریمی اس کی، وہ کہتا ہے لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے، جو بھی قوم گزرے ہادی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا تو ماننا پڑے گا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اچھا، تو اب بیان کو پھر آگے لے جا رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا یہ پورا سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہدایت۔ قرآن آیا ہدایت بن کر، انبیاء آ رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں اللہ کے امر سے، ولی اور امام آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے اس ہدایت کی، اس ہادی کی۔ اللہ کہتا ہے میں ہدایت کروں گا، ہادی بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جناب یہ جو سلسلہ ہدایت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی حضرت آدم کے زمانے میں ہم تو نہیں تھے، لیکن آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ، پہلے ہادی، پہلے نبی۔ انی قرآن کی آیت ہے نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر سننے والے کو یاد ہے یہ آیت، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن کا جملہ ہے۔ اچھا، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن، اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، مولا کی حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو، ہے نا۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں فلاں آیت، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں فلاں آیت، اس میں یہ کہا، اس میں یہ کہا، قرآن کی آیت۔ اب میں قرآن کی عظمت پہ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، مفہوم حدیث ہے جس کو مثال دے کے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ممبر پہ، میں ممبر پر ہوں، آپ فرشادہ پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 5 دن کا، 10 دن کا، نومولود، ٹھیک ہے نا۔ اب جب زمانہ اس پر سے تھوڑا گزرا، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، گھٹنیوں چل رہا ہے، پھر زمانہ گزرا 10 سال کا ہو گیا، نوجوان ہے، اور زمانہ گزرا 20 سال 25 سال کا ہو گیا، جوان بن گیا، پھر زمانہ اور آگے بڑھا، ادھیڑ پن پر آ گیا، ادھیڑ ہو گیا، پھر زمانہ اس پر گزرا تو بڑھاپے میں آ گیا، ہے نا۔ تو ہم وہ ہیں جس پر زمانے کا اثر ہوتا ہے، لیکن معصوم کہتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن وہ کتاب ہے، عظمت دیکھیں آپ ذرا قرآن کی۔ اب میں دیکھیں یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے توحید پرست بیٹھے ہیں، توحید ماننے والے، لا الہ الا اللہ، نبی کو ماننے والے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، علی کو ماننے والے علی ولی اللہ۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، سینکڑوں مرتبہ سنی ہو آپ نے، ہم نے سنی ہو، سب کو یاد بھی ہے، لیکن اب قرآن پرانا تو ہوگا نہیں، 100 سال گزر جائیں تب بھی پرانا نہیں ہے، صدیاں گزر جائیں تو پرانا نہیں۔ قرآن میں اللہ مجھے جانا ہے اپنے نبی کی شان میں، اور زمانے کو سناؤ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ نبی کی شان ہے کیا قرآن کی روشنی میں۔ آج میں پیر محل میں انشاءاللہ ایسا پیغام دے کے جاؤں گا قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، جو سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی ہے اور بار بار سننی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے۔ قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب۔ تو جو یا ایھا الذین آمنو، خطاب کر رہا ہے اللہ، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنو، بہت سے مقامات پر ہے، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، اے وہ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے بھائی۔ قرآن کا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، آیت رک گئی نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ منکم، میں عربی زبان سے واقف ہوں، طالب علم ہوں مشہد مقدس کا، تو پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی اطاعت کرو، ان صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تم میں سے ہیں، من یعنی سے، کم یعنی تم، وہ صاحبان امر کون ہیں جو تم میں سے ہیں۔
اب کہنے والے کہتے ہیں جناب کہ جب وہ اولو الامر ہم میں سے ہیں، جب صاحب الامر ہم میں سے ہے تو ہم خود بنائیں گے، یہ اللہ کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ منکم تم میں سے ہے۔ اب میں جواب میں اس اعتراض کے حدیث نہیں آیت پڑھ رہا ہوں، بھائی تم کہتے ہو کہ صاحبان امر منکم تم میں سے ہے تو تم خود بناؤ گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، منہم جو ان میں سے ہے۔ تو جب ان کو حق نہیں کہ وہ رسول بنائے تو تمہیں حق کس نے دیا کہ تم اولو الامر بناؤ؟ کس نے حق دے دیا کہ اولو الامر بناؤ؟ لوجک بات ہے نا، منکم ہے منہم ہے، مل کے ساتھ مولا بات مولا بات کیا تیز رکھے بات۔ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، سب کی مومن مومنات جو بیٹھے ہوئے فرش اعضاء پر، یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں، امام بار کا کیا قصر ابو طالب، سرکار ابو طالب کی عظمت پہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین، میں ایک اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں۔ یا ایھا الذین آمنو، ابھی ایک اور آیت پڑھوں گا لیکن پہلے اس پہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ عجیب بات ہے دوستوں، اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو اطاعت کا لفظ استعمال کیا، جب نبی کا ذکر کیا تو کہا اطیعوا الرسول، لفظ اطاعت استعمال کیا، جب صاحبان امر کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ اطاعت استعمال کیا ہے نا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ لیکن عجیب بات ہے جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ راز کو لائے آمادہ ہو جائیں، ماشاء بڑے بیدار سننے والے پیر محل کے بیٹھے ہوئے آمادہ ہو جائیں، فہم قرآن کا، قرآن فہمی کا انشاءاللہ ایک مرحلہ ہے جو ہم نے سننے والوں کو انشاءاللہ مل کے ہمیں طے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی اطاعت، میں نے کچھ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آسان کر رہا ہوں میں۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، تینوں جگہ پر اطاعت اطاعت اطاعت۔ لیکن جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو کوئی نہ کوئی فرق ہے نا اطاعت میں اور احسان میں، بس وہی فرق بیان کرنے لگا ہوں میں۔ دیکھیں اطاعت کے معنی بڑا آسان کر رہا ہوں، اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا۔ بڑا ہے، اس نے کوئی حکم دے دیا بچے کو، اس کو مان رہا ہے، وہ اطاعت کر رہا ہے نا، بڑی آسان سی بات ہے۔ عربی میں اطاعت کے معنی آرڈر پر عمل کرنا، امر پر عمل کرنا، حکم پر عمل کرنا، اس کے معنی ہے اطاعت کے۔ اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہے احسان، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اطاعت عمل کرو حکم پر، احسان اچھا برتاؤ کرو۔ اب میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ ماں باپ بیمار ہو گئے، فرض کر لیں ماں باپ بیمار ہو گئے، ماں کی عمر 70 سال، باپ کی عمر 80 سال، دونوں بستر علالت پر ہیں، ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی مریض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد علاج کروا رہی ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، دوائیں دے رہا ہے، لیکن مرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جب مرض کم نہ ہوا تو اولاد نے ڈاکٹر بدل دیا، دوسرا ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے آ کے جب چیک کیا تو کہا جناب یہ دوائیں بدل دیں، انجیکشن بدل دیں، ڈرپ بدل دیں، نسخہ لگ کر چلا گیا ڈاکٹر۔ اب جب دوا کھلانے کا ٹائم آیا تو بیٹے نے جب دوا دینا چاہی تو باپ نے ڈانٹ کے کہہ دیا کہ دواؤں کو پھینک دو، ڈاکٹر کو ہٹا دو۔ اب مجھے بتائیں، سارا مجمع بتائیں کہ اب بیٹا کیا کرے؟ دوائیں پھینک دے، ڈاکٹر ہٹا دے، انجیکشن پھینک دے؟ نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے، عزت سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے بھائی، تھکنا نہیں میرا،
نعرے اب لگیں گے، تھکنا نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب اب بتائیں، یہ ڈاکٹر آ گیا، اس نے دوائیں لکھ دی، دوائیں بدل دی، انجیکشن بدل دیا، سیرپ بدل دیا، ٹیبلٹ بدل دیا، اب کھانے کا ٹائم آیا دوا کے، باپ نے کہا پھینکو دوا پھینکو، ڈاکٹر ہٹاؤ، کیا کرے بیٹا بیٹی کیا کرے اولاد کیا کرے، دوا پھینک دے ڈاکٹر کو ہٹا دے؟ کہا نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر کو بھی بلاؤ، ڈرپ بھی لگاؤ، انجیکشن بھی لگاؤ، اس سے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جو والدین کہیں وہی کرنا احسان، اچھا برتاؤ، اور کبھی جو وہ کہیں اس کے خلاف کرنا احسان ہے۔ تو باپ اگر بیماری میں کچھ کہے تو اگر مصلحت کے خلاف ہو تو نہ مانو، اس لیے کہ اطاعت نہیں احسان کرنا ہے۔ لیکن میرے نبی کے لیے اللہ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی ہر حالت میں اطاعت کرو۔ اگر وہ بیماری میں، اگر وہ مرض کے عالم میں تم سے قلم مانگ لے تو ہذیان کے الزام نہ لگا۔ حیدری سلامت ہے، ہر حالت میں کہا ہے سلامت ہے۔ اتنی ہی بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ والا بات ہے کہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس اب نبی کا ذکر آ گیا، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا احترام ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے پیغام دوں۔ دیکھو ایک حدیث ہے، روایت ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ماں باپ کا ذکر آیا ہوا ہے، نبی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اب سنیے گا، میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ جملہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ محسن کو احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ جب میرے پیارے نبی نے یہ حدیث سنائی لوگوں کو، ہے نا، تو تمنا تو ہوتی ہے رات کے دل میں کہ بھائی جنت میں جائے، احسان کرے، ثواب مل جائے، اللہ جس کو پسند کر لے گا وہ تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی نے کہا بھائی اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کسی نے، روایت ہے، کسی نے پڑھ کر میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمانے لگے امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ روایت میں ہے اس نے پھر پوچھا، اسی آدمی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ روایت میں اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یا نبی اللہ میں پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر یہی کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ چوتھی، پوچھنے والا بھی ضدی تھا، چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا رسول اللہ اب میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ کر۔ تو محبت کے 3 حصے ماں کے، 1 باپ کا۔ کتنا احترام والا رشتہ ہے ماں کا، باپ کا کتنا احترام والا رشتہ ہے۔ باپ کا رشتہ انتہائی محترم، توجہ کرنا عالی والوں، باپ کا رشتہ انتہائی محترم، ماں کا رشتہ انتہائی محترم، ہے نا؟ اب آپ کہیں گے جناب یہ آپ نے حدیث پڑھ دی، آیت پڑھ دی، کوئی اور دلیل ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ پھر سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے، کیا کمال کا جملہ ہے، ماں باپ کی عظمت پر سنیے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے 31ویں سورہ کے اندر، اچھا ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اچھا ہمیں کیا پوری کائنات بنانے والا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خالق دو جہاں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، خلق السماوات والارض، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، یہ ساری کائنات میں نے بنائی۔ سنیے گا جملہ، سنیے گا، سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے انشکر لی، اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو، اور فقط میرا نہیں ولی والدیک، میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ آواز آنی چاہیے ذرا، کوئی مل کے ذرا، پیچھے والے سارے سب مل کے چلے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے بھائی، اللہ کہتا میرا شکریہ ادا کرو، اور اس کے 2 سوروں کے بعد کہتا کہ والدین تمہارے سبب بنے تو ان کے شکر نہیں، فوراً کہتا اس کے بعد جا کے دیکھیا انشکر لی، لی یعنی میرا، میرے شکر گزار بن جاؤ، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنی ماں کے بھی شکر گزار بنو۔
اپنے باپ کے بھی شکر گزار بنو. تو اپنے شکریہ کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے شکریہ کو رکھا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو, ماں کا بھی شکریہ ادا کرو, باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. یہ آیت آپ نے سن لی, میں نے سنا دی ہے نا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی مجھے بھی حکم ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, آپ کا بھی حکم ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, انہیں بھی حکم ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. جو پچھلے گزر گئے انہیں بھی حکم تھا, جو اگلے گزریں گے انہیں بھی حکم تھا. بس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکم ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, کیا حکم یہ فقط ہمارے لیے تھا, امتیوں کے لیے تھا؟ کیا نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ خدا کرے جملہ پہنچ جائے, مولا مجھے تاثیر دے کہ میں جملہ سنا دوں. علی والوں, میرا سوال ہے علی والوں سے, نبی والوں سے, پیر محل کے بیدار سننے والوں سے, کیا یہ حکم فقط میرے لیے, آپ کے لیے, ان کے لیے, ان کے لیے, کیا نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے اس آیت کا جس میں نبی شامل نہ ہو. نبی بھی اس حکم میں شامل ہے, تو نبی پر بھی واجب ہے نا کہ نبی بھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. اور یہ طے ہے کہ نبوت کبھی کافر کے شکر گزار نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی پر واجب ہے, بولو علی والو, نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے, ٹھیک ہے نا. تو نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی. لیکن مسلمان سب مانتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ میرے محمد رسول اللہ کے نہ باپ مسلمان تھے, نہ ماں مسلمان تھی, نہ عبداللہ مسلمان, تو جملے کو سنبھالنا, نہ آمنہ مسلمان. ایک گروہ کا خیال یہ ہے نا. تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ نبی سے یہ کہے گا کہ کافر کا شکریہ ادا کرو, کافر کا شکریہ ادا کرو؟ نہیں, نبوت نہ کبھی کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے اور نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے. قرآن نے آواز دی, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکا دو. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں والوں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے آپ کو جھکائے رکھو, اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ. ایک جملہ ہے قرآن کا, جو بول رہا ہے میرے ساتھ آ جاتا ہے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب سنیے گا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے آپ کو جھکا دو اپنے والدین کے سامنے, من الذُّلِّ, ذلت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. فقط یہ نہیں کہا, اب سنیے, من الرحمہ, رحمت کے ساتھ جھک جاؤ. یہ ضرورت کیا تھی کہنے کی؟ اللہ کو قرآن میں یہ ضرورت کیا تھی کہنے کی کہ والدین کے سامنے جھک جاؤ؟ کافی تھا, جھک جاتا انسان. نہیں, یہ نہیں کہا. من الرحمہ, جب جھکو تو رحمت کے ساتھ جھکو. یہ رحمت کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ انسان اپنے باس, اپنے افسر کے سامنے میں جھکتا ہے, لیکن اس کے دل میں رحمت نہیں ہوتی. مولا آباد رکھے. جملہ مکمل ہو گیا علی والا, میرا ذرا ہوا کرے میرے ساتھ ساتھ. دل میں ایسے میں جھکنا کہ دل میں رحمت نہ ہو, جیسے افسر کے سامنے جھکتے ہو. نہیں, والدین کے سامنے ایسے جھکو کہ تمہاری عاجزی بھی ہو, انکسار بھی ہو, ذلت بھی ہو, رحمت بھی ہو, ہے نا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ, اور یہ آیت سب کو سنی ہو نا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہا ہوں. فیصلہ ہو رہا ہے علی والوں آخری آدمی تک. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, سارے نوجوان, سارے بزرگ, سارے نوجوان یہ فیصلہ قرآن کا لے کے اٹھے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور یہ دعا کرو پروردگار, اللہ کہہ رہا ہے, رسول یہ دعا کرو کہ پروردگار قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر, کما ربیانی صغیرا, جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر نبی کو پالا. حیدری, علی مل کے ساتھ. ہزار مرتبہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور پروردگار وہ کہہ رہا دعا کرو. کیا دعا کرو؟ مجھ سے دعا مانگو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اے میرے رب پروردگار, اے میرے رب. ہما تسنیہ کا صیغہ ہے, تسنیہ کا کی ضمیر ہے,
वकुल रब्बिर रहमुमा, उन दोनों को वैसी रहमत से सरफराज कर दे कमा रब्बयानी सखीरा। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने नबी की शान में ये जुमला अर्ज करूं पूरी डंके की चोट से। पीर महल में आज इस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब में एक फैसला हो रहा है इंशाअल्लाह। कुल रब्बिरहमुमा, बेदार रहना, कुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार उन दोनों पर वैसी रहमत नाजिल कर जैसी रहमत से उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला था। अब जिसने नबी को बचपन में पाला उसको तुम बेहतर जानते हो, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जनाब अबू तालिब तो जन्नत में जाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहा उनसे अल्लाह राजी नहीं है, तो जिससे अल्लाह राजी ना हो वो जन्नत में नहीं जाता। मैंने कहा सुनाओ जमाने को कि जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो तारीख में लिखा, मौलिक से लिखा, किताबों में लिखा कि मेरे प्यारे नबी ने ये दुआ की अल्लाह से कि रहमल्लाहु अम्मी, परवरदिगार मेरे चचा अबू तालिब पर रहम कर जिसने बचपने में मुझे पाला था। तो नबी तो कहे कि अल्लाह रहम करे और मुसलमान का ख्याल यह है कि अल्लाह राजी नहीं है। तो मुझे बताओ कि जब नबी के दुआ करने के बाद भी अगर अल्लाह राजी नहीं होता तो हमारे रजी अल्लाह कहने से कैसे राजी? आवाज नहीं आ रही नारे की, ऐसे मिल के लगाए सारे। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माइक वाला कहाँ पड़े? माइक वाला आवाज थोड़ी तेज रखे माइक की, सलामत रहे। हाथ उठ रहे हैं अली वालों के। अली मौला सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, हर एक मेज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, अली हक है अली सच है, जो ना माने उसकी पैदाइश में शक है। नारे हैदरी! सलामत रहे मौला आबाद रखे, सलामत रखे आपको। बहुत घंटा सवा घंटा 1.5 घंटे की तकरीर नहीं है मेरी, लेकिन अब मैं फिर अपने नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। मैं फिर अपने नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, आमिना के लाल की बारगाह में, और सारे मजमे को अपने नबी की बारगाह में ले जा रहा हूँ। और एक जुमला कह रहा हूँ डंके की चोट पर। देखो मेरा प्यारा नबी जो फ़ख्र अंबिया, फ़ख्र कायनात, आवाज़ आई बेशक, ठीक है ना। अब पूरी तवज्जो आपने रखी है माशाल्लाह, ऐसी तवज्जो रखिएगा। 15 मिनट 20 मिनट मुझे फ़ज़ाइल पढ़ने दें ताकि मैं कुछ अहम फैसले करवा दूँ। मैंने कुरान की आयतें पढ़ दी, अब मैं तारीख़ी हवाले दे रहा हूँ आपको, बड़े कीमती हवाले, है ना। 20 मिनट लगा दूँ, 25 मिनट लगा दूँ, नहीं लगा रहा मैं। मेरे नबी ने दुनिया में आने के बाद हर बातिल कुव्वत का डट कर मुकाबला किया। सलामत रहे मौला बादक। मेरे प्यारे नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट के मुकाबला किया, हर बातिल को शिकस्त दी, हर महाज पर नबी ने जंग की जीता, और हर मारके को सर किया, फतहमंद हो गए, फतहयाब हो गए, कामयाब हो गए, कोई इसमें शक नहीं है। अब आता है बेशक, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो जुमला ये है कि नबी ने हर जंग को जीता, हर महाज को सर किया, हर मकाम को जीत लिया, लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे पूरी तारीख में कुल 2 मकाम मिले जहाँ फतह भी हुई और फतह का ऐलान भी हुआ। मौला बात है कि मैंने दावा कर दिया है, मौला मुझे ताकत दे कि मैं ये दावा किया है उसकी दलील दे सकूं आपके सामने। फिर कह रहा हूं मैं, हर महाज, हर मार का नबी ने सर किया, जीत लिया, इनकार नहीं है मुझे, जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर महाज जीता है, लेकिन पूरी तारीख इस्लाम में कुल 2 मकाम मिले जहां जीत भी हुई, जीत का सलामत है मौला बात है, जीत का ऐलान भी हुआ, ठीक है ना। आप कहेंगे जनाब वो कौन सी मकामात है? सारी जगह, मैंने कहा मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, सारी जगह जीत हुई है। मैं कह रहा हूँ जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। जंग बदर पहली जंग, इस्लाम की पहली जंग, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, मुसलमान जंग जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुरान हदीस में कहीं जीत का ऐलान नहीं है।
آگے آ جائیں. جنگ بدر جیت ہے, جیت کا اعلان نہیں. جنگ احد 3 ہجری سب نے سنا ہوا ہے. جنگ احد نہیں پڑھ رہا, خیبر نہیں پڑھ رہا, کچھ نہیں پڑھ رہا. میں حوالہ دے رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے. جنگ احد میں میرے نبی نے 50 اپنے ساتھیوں کو ایک گھاٹی پر درے پر کھڑا کیا تھا, اور کیا کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں, تم لوگ یہاں سے نہ ٹلنا, ہلنا مت. ٹھیک ہے نا, کورس میں بھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہوگا. سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. عباس حدیث صاحب بھی بڑی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اور بڑی بیداری سے سن رہے ہیں. اللہ ان کی توفیق عطا نیک میں عطا فرمائے. میرا ساتھ دے دیجیے گا, میرے سامنے بڑے اچھے اچھے سماعتیں میں موجود ہیں, یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. اچھا, تو اب جنگ احد میں ابتدائی حصہ جنگ کا مسلمانوں نے جیتا. وہ جب تک کھڑے رہے گھاٹی پر مسلمان جنگ جیتے رہے. جب وہ ہٹ گئے وہاں سے تو جنگ کا پاسا بدل گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنے لگے. ٹھیک ہے نا, جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں میں. تو فیصلہ ہو گیا کہ جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ جیت کا حصہ, لیکن کہیں بھی جیت کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں نہ احد میں. جنگ خندق میں تو کل کافر نہیں, کل کفر مارا گیا. مولا بات رکھے, آپ سے بہتر کون سمجھے گا اس جملوں کو. جنگ خندق میں کافر نہیں, کل کفر مارا ہے نا. وہاں بھی جیت گئے, مسلمان جیت گئے, لیکن کہیں بھی ہمیں جیت کا اعلان نظر نہیں آیا, نہ احد میں نہ خندق میں نہ بدر میں. ٹھیک ہے نا, بس مجھے علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں تاریخ میں 2 مقامات ملے جہاں جیت بھی ہوئی, جیت کا اعلان بھی ہوا. ایک جگہ مجھے وہاں ملی جب خیبر کے موقع پر اسلام کے سب سے بڑے سپاہی کو نبی نے علم دیا تو ارشاد فرمایا لأوطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ, وہ یحب اللہ ورسولہ ولن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ کا محب ہوگا, رسول کا محب ہوگا. وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر جیت نہ دے دے. پیچھے والے ساتھ مل کے ساتھ آ جائے, ایسا نہیں, مل کے ساتھ آ جائے. تو خیبر میں ہمیں ایک اعلان ملا جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. اور دوسرا موقع کون سا ہے؟ خیبر سے 1-1.5 سال پہلے, 1-2 سال پہلے, جب حدیبیہ کے مقام پر نبی نے صلح کر لی, ہے نا, حدیبیہ کے مقام پر نبی نے صلح کر لی اور نبی جانے لگے. مسلمانوں کو شک ہو گیا. میرا ساتھ دیے گا, جتنی بیداری سے سن رہے ہیں ایسی بیداری قائم رہے. مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے بچائے. میں دیکھ رہا ہوں ایک سننے والا بڑا بیدار بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے, میں نے آیت نہیں پڑھی, مجھے تاریخ کے حوالے سے فیصلے کرنے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں یہ جملہ پہنچ جائے. حدیبیہ میں جب نبی نے صلح کر لی اور لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے, ہم تو شکست کھا گئے. ٹھیک ہے نا, نبی جانے لگے تو اللہ نے پوری آیت اتاری. اللہ بول رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, رسول ہم نے تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا. سلامت رہے, آباد رہے, آپ آمادہ ہیں, سلامت رہے. ہم نے تمہاری فتح کو, میں نہیں بول رہا ہوں, ہم نے تمہاری صلح کو, تم نے جو صلح کی ہے ہم نے فتحنا لکا فتح مبینہ, ہم نے تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا, یعنی کھلی ہوئی فتح بنایا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ 2 مقام ملے جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان ہوا. خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا, حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, ہے نا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اور فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. پیچھے والے بیدار ہیں, توجہ, پڑھوں اور پیچھے والے سے پوچھا پڑھوں اور میں اگر آمادہ ہو پڑھنے کے لیے تو سننے کے لیے انشاءاللہ. تو میں جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو 2 فتح تھی, ہے نا. خیبر میں تلوار چلی, حدیبیہ میں قلم چلا, ہے نا. حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, توجہ. خیبر میں میرے نبی نے فتح کا اعلان کیا. فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ 2 نہیں تھا, ہاتھ ایک ہی تھا. یعنی عجیب بات ہے, ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا, جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے, قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں.
حیدری مولا آباد رکھا سلامت رہے خوش ہو رہے اتنی ہی بلند صلوات مل کے پڑھے محمد میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا ہے نا چہرے آپ لوگوں کے کھل رہے ہیں اور میں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے سامنے باب مدینۃ العلم کے فضائل پڑھ رہا ہوں ہے نا اور کوئی تعصب نہیں ہے میرے دل میں نہ آپ کے دل میں کوئی تعصب ہے لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی آتی کہاں سے آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے سلامت رہے آپ مل کے مل کے مل کے مل کے آواز تیز کریں یار میرا سلامت رہے آواز تیز رکھیں اس کی یا رسول اللہ مل کے سارے پڑھوں تھوڑا سا اور مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے تو بھائی اب میں کیا کروں فتح دو ہوئی ہے اور فتحوں میں دونوں میں اعلان ہوا ہے اعلان یہی اناؤنسمنٹ ہے نا فتح تو ساری ہوئی ہے لیکن دو مقام ایسے ملے جہاں فتح بھی ہو رہی ہے فتح کا اعلان بھی ہو رہا ہے اب آپ کے ذہن آمادہ ہے جس معراج پر پہنچ کر آپ میرے جملے کو سن رہے ہیں مولا آپ کے سماعتوں کو نظر بد سے بچائے بلکہ آپ کو اور معراج عطا کرے آل محمد فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے نا خدا سارے مریضوں کو شفا کامل دے مجھے طاقت دے اللہ کہ میں یہ جملہ اب پیر محل کے ایک ایک علی کے چاہنے والوں کو سنا کے آگے بڑھ جاؤں امامت ماننے والوں علی کو ماننے والوں نبی کو ماننے والوں توحید ماننے والوں قرآن ماننے والوں جگہ سننے والوں فضائل سننے والوں جملے کو سنبھالنا ٹھیک ہے نا ایک ہی ہاتھ ہے اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے ہے نا یعنی ایک ہی انسان ہے ایک ہی انسان ہے علی جس طرح یہ دونوں مار کے سر کیے قلم کا مارکا علی نے جیتا تلوار کا مارکا علی نے جیتا یہ دونوں فتح علی کے کھاتے میں آئی یہ دونوں فتح ان دونوں فتحوں کا سہرا علی کے سر باندھا گیا اور علی والوں نبی والوں قرآن والوں اللہ یہ چاہ رہا تھا قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے قیامت تک باقی رہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام حسین کا ایک بیٹا امام زید العابدین کا ایک بیٹا امام محمد باقر کا ایک بیٹا امام جعفر صادق کا ایک بیٹا امام موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام علی رضا کا ایک بیٹا امام محمد تقی کا ایک بیٹا امام علی نقی کا ایک بیٹا امام حسن عسکری کا ایک بیٹا امام لیکن اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے جو تلوار کی طاقت دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے مل کے بولے مل کے ایسا نہیں ماشاءاللہ مل کے سارے مل کے بولے مل کے بولے مل کے بولے سارے رسول اللہ سارے محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات بس بہت طویل نہیں کرنا ہے مجھے بیان کو ختم بھی کرنا ہے مصاحب بھی پڑھنے لیکن اب ذکر آیا ہوا ہے جنگوں کا
اور آپ پوری طاقت سے نعرے حیدری لگا رہے ہیں یا علی یا علی. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں مختلف ممبروں سے مختلف شہروں میں، آپ سے بھی کہوں گا کہ جناب یہ یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. سلامت ہے. کہتے ہیں کہنے والے، میں دلیل دیے بغیر نہیں جاؤں گا، کہتے ہیں کہنے والے جناب کہ یہ علی سے مدد کیسی؟ علی سے مدد مانگنا بدعت حرام. کیوں حرام؟ کان پکے سنتے سنتے کہ یا علی مدد کہنا بدعت حرام. کہاں سے حرام؟ کیوں حرام؟ شرک کہاں سے ہو گیا؟ کہنے کا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. بھائی اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ سورہ حمد میں کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے سورہ حمد میں ایاک نعبد، پروردگار ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کہیں گے اس آیت میں اللہ منع کر رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں دلیل میں حدیث نہیں آیت ہی سنا رہا ہوں. میں یہاں سے پیچھے پیچھے مل کے سارے مل کے چلے، بلا فصل کے ماننے والے گیپ نہ آئے. اگر پڑھوانا ہے تو میں آگے چلو. کہتے جناب ایاک نستعین مطلب کیا ہے؟ فقط اور فقط صرف اور صرف تیری عبادت، تیری مدد، ہے نا؟ تو علی سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے. اس آیت کی روشنی میں اب میں قرآن کی آیت پڑھوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. متفق بین الفریقین روایت پڑھ رہا ہوں. کنز المال نے بھی لکھا، میزان الحکمت نے بھی لکھا کہ میرے نبی نے فرمایا متفق بین الفریقین الایمان نصفان. نبی کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصفہ صبر و نصفہ شکر. آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. علی والوں نبی نے کہا کہ آدھا ایمان صبر ہے، اور قرآن نے کہا کہ صبر سے مدد مانگو. یہ عجیب مسلمان ہے کہ نصف ایمان سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کل ایمان سے مدد مانگتے بھولا بات رکھا کو سلامت ہے. مستقبل فرقین روایت مل کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، مل کے بولے مردہ آباد، مردہ آباد. اب یہ نعرے لگ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. حسین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے آپ سے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ فضائل سن رہے ہیں. جب کوئی جملہ آتا ہے علی کی فضیلت کا، حسین کی فضیلت کا، تو آپ کا خون جوش مارتا ہے اور ہاتھ بول کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو نعرے لگاتے ہیں، لیکن دشمنوں سے علی اور آل علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے. سنیے گا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. آپ کو جوش آ جاتا ہے، آپ سے مراد علی کے ملنگوں کو، علی کے مت والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی کے محبوں کو جوش آتا ہے کہ بھائی یہ کیسے کہ ان کے حلق سے فضائل علی کو اترتے نہیں ہیں. جوش آتا ہے نا. اب میں آپ سے بول رہا ہوں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. علی کے فضائل سناتے ہو، کوئی حدیث سنائی اس کا انکار، کوئی آیت سنائی اس میں تعویل کر دی گئی، تو فضائل حلق سے اترتے نہیں ہیں تو آپ گھبرا جاتے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے تو نہ اترے. علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. مولا بات رکھے. آپ بول رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں میں، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ میں جملہ مذاق میں نہیں کہا، یہ جملہ میں نے خطابت میں نہیں کہا، میں جملے کی دلیل دے رہا ہوں. بھائی کہنے والے کہتے ہیں کہ حسین کی جتنی خوبیاں تھیں، حسین کے جتنے کمالات تھے، کمالات تو تھے، کون انکار کرے گا حسین کے فضائل کے؟ حسین کی فضیلت تو کون انکار کرے گا؟ انکار نہیں کر رہے. سنیے گا، دشمنی کا، عداوت کا رخ کیا نکالا. کہنے کہ حسین کے جتنے فضائل، جتنی خوبیاں تھیں، وہ محبت کی قوت کا نتیجہ تھی.
کیونکہ نبی کی گود میں پلے تھے اس لیے اتنے صاحب کمال، اتنے صاحب فضائل بن گئے. یعنی کیا رخ نکالا حسین سے دشمنی کا کہ حسین کے اپنے ذاتی فضائل نہیں تھے، وہ محمد کی گود میں پلے تھے اس لیے فضائل بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی تم کہہ رہے ہو کہ جناب حسین کے جتنے فضائل تھے وہ محمد کی گود کے نتیجہ تھے. تو اب اسی جملے کو آگے بڑھاؤ کہ گود ہی بناتی ہے اور گود ہی بگاڑتی ہے. حسین کی جتنی خوبیاں تھی وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یزید کی جتنی خرابیاں تھی وہ کس گود کے نتیجہ تھی؟ پیچھے والے بول نہیں رہے مجھ سے. مل کے آواز آ رہی ہے؟ مل کے سارے پیچھے والے بھی. ختم کر رہی ہے مجلس مجھے، لیکن ایسی منزل پر تقریر آ گئی ہے، ایسے مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں جہاں پر فضائل کا ایک جملہ باقی ہے. سانس لے لیں، سستا لیں، جملہ کہیں بھی ظاہر ہونے پہ آپ نے اتنی بیداری دکھائی ہے تو پوری بیداری سے جملہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے فضائل سنا دی آپ کو، اب میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں. جب سننے والے کہیں جناب فضائل نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اب میں فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. پیچھے والوں ذرا میں دیکھ رہا ہوں اب تک جو نہیں بولا ذرا بولے میرے ساتھ. آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے آواز؟ مل کے ساتھ چلیں لطف آئے گا. میں آہستہ آہستہ ہو جا رہا ہوں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. بچے بھی ہیں، بزرگ بھی، نوجوان بھی ہیں. قیمتی جملہ ہے انشاءاللہ. یہ جملے کی تقریر کی نا اتنی دیر سے کر رہا تھا آپ کے سامنے، ہے نا؟ فضائل سنا رہا تھا اور آپ نعرے لگا رہے تھے. ٹھیک ہے؟ اور نعرے لگاتے رہیے گا. لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل جملہ ہے جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. مولا مجھے تاثیر دے کہ میں جملہ پہنچاؤں اور مجلس مسائل سے قریب ہو جائے. پوری توجہ ایک ایک سننے والے کے، ایک ایک جتنے بدر بزرگ بیٹھے ہوئے. ایک جملہ قیمتی ہے، میں ممکن ہے تیز لہجے میں نہ پڑھ سکوں لیکن آپ ذہن کو اپنے تیز رکھیے گا تاکہ جملہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ فضائل نہیں ہے، اب فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ ہے بس. اب وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. ٹھیک ہے نا؟ عہدے میں، منصب میں آل محمد کے دنیا نے، اہل دنیا نے اختلاف کیا. کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ختم ہو رہی گفتگو، آپ میرا ساتھ دیے گا. جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. لگے علی والے بیٹھے ہوئے، آخر آدمی تک آواز جا رہی ہے. آواز جائے تو کھل کے بتانا، کہ اظہار کر کے بتانا. دنیا نے آل محمد، داڑھی کے ٹانڈے میں لا رہا ہوں، دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدے میں اختلاف کیا. پہلے دن سے اختلاف عہدے میں ہے، منصب میں. کوئی منصب کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ فضائل کا انکار کر دے، ہے نا؟ اس لیے کہ فضائل ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مجھے کہنے دو کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آجا فیصلہ. دیکھو میں رک گیا ہوں، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے پیچھے پلر سے پیچھے بیٹھنے والے میرے ساتھ دیتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے مسلمان، مومن نہیں. لیکن جو فضائل نہیں مانے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان. اس لیے کہ فضائل وہ ہے جنہیں سب مانتے ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی ادھر والے بھی سب مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک بات آ گئی تو مجھے کہنے دو کہ اب دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے اختلافی، ایک ہے اتفاقی. عہدہ ہے اختلافی، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا. عہدہ اختلافی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے گا. مل کے چلنا ہے سارا، مل کے چلنا. میں نے کہا پہلے سانس لے لے لیکن جملہ ظاہر ہونے پائے. عہدہ ہو گیا اختلافی، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. فضائل ہو گئے اتفاقی، سب مانتے ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتائیں، جب کسی مسئلے، مثال دے رہا ہوں، مثال، جب کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہوتا ہے نا؟ آپ کی کسی سے بحث ہو گئی، دلیل دے رہے ہیں آپ، وہ دلیل دے رہا ہے، آپ دلیل دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ بھی اختلافی ہے.
جملہ مکمل ہو گیا علی والوں میرا ساتھ دیتے رہنا. آپ کی بحث ہو رہی ہے, آپ وہ دلیل دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, آپ کے دوست سے بات ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل دے رہا ہے اختلافی, آپ دلیل دے رہے ہیں اختلافی. میں مثال اور آسان کر دوں. مجمع بیٹھا ہوا ہے سارا, یہاں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہیں مجھ سے ایک سوال کیا. کہنے کہ جناب قبلہ آپ سے ایک سوال ہے. میں نے فرمائے. کہنے کہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے جملہ مکمل ہو رہا ہے اور فضائل کی فجر میں جملہ میں نے سنا دیا. پوری طاقت لگانا. یہ مثال اگر سمجھا سکا میں مولا کے صدقے میں تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا یہاں سے آخر تک. کہنے کہ آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ دو دوست ہیں. میں نے کہا ٹھیک. کہنے کہ میں دونوں کو نہیں مانتا, نہ اس کو نہ اس کو. میں نے کہا ٹھیک. کہنے کہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان میں سے وہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ عالم ہیں یا نہیں, جواب دیں. میں نے کہا مجھ سے پوچھے. نے کہا ہاں. میں نے کہا میرے نزدیک وہ عالم ہے. کہنے کہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے ان کا دوست. آپ نے کہا جناب یہ کون سی دلیل تھی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے. آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر رہا ہوں علی والوں. میں نے کہا میں عالم مانتا ہوں اور دلیل میں اس کا دوست لے کے آتا ہوں. آپ نے کہا یہ کون سی دلیل ہوئی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں دونوں کو نہیں مانتا, یہ بھی اختلافی وہ بھی اختلافی. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک صاحب آ گئے جنہیں سب مانتے تھے, آپ بھی, میں بھی, وہ بھی, سب بھی. اب ان سے پوچھا گیا جناب کہ یہ صاحب عالم ہے. کہا بالکل عالم ہے. اب نہ میری ہمت کے اختلاف کروں نہ آپ کی ہمت کے خلاف کریں, اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس کو ختم کرتی ہے وہ اتفاقی ہوتی ہے, اختلافی نہیں ہوتی. اب علی والوں سمجھو کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے میری شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ابراہیم کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر ہر ایک کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے اختلاف کا مسئلہ آئے گا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. اس سے بھی مل کے بلند ترین صلوات محمد والے محمد. میری مجلس ختم ہو گئی, میں نے مجلس ختم کر دی. بیان اب آگے نہیں جائے گا بالکل بھی. لیکن اب فیصلہ کیا ہوا کہ جناب فضائل علی کے حلق سے نہیں گزرتے تو ہمیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہوتے سورہ حمد آ رہا ہے, سورہ بقرہ آ رہا ہے, آیتیں آ رہی ہیں, سورہ کوثر آ رہی ہے, سورہ حلقہ آ رہا ہے, سورہ ابراہیم آ رہا ہے, قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں, نزول ہو رہا ہے نا علی کی شان میں. ٹھیک ہے, اب بیان کو میں نے ختم کر دیا ہے, لیکن فضائل کا رخ ہے اور فضائل سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور فضائل ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بس ایک آخری جملہ سنیے گا, لیکن پوری طاقت لگائیے گا, تھکنا نہیں ہے, میرے ساتھ دیتے رہنا ہے تاکہ بیان ختم ہو, میں مسائل پہ آ جاؤں. ابھی میں خیبر کا ذکر کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. خیبر کا واقعہ بڑے بڑے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا, اردو میں بھی, فارسی میں بھی, عربی میں بھی. اردو کے ایک مصنف نے, سیرت نگار نے خیبر کا واقعہ لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھا کہ جناب خیبر میں رسول نے, نبی نے علی کو علم تو دیا تھا, عطا کیا تھا, روایت تو ہے. اچھا ہر جگہ روایت ہے, ہمارے یہاں بھی ان کے بھی روایت موجود ہے, ٹھیک ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ کہنے کہ علم ملا تھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سیرت نگار لکھ رہا ہے. کہنے کہ جناب علم ملا تھا. اچھا بھائی ملا تھا تو پھر کہنے کہ علم تو ملا تھا لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اچھا فضیلت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہنے کہ یہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ ملے گا.
مل کے ذرا سارے آ جائیں. آخری خراج عقیدت پیش کرنا ہے. مل کے جتنا مجمع ماشاء اللہ سے بیٹھا ہوا ہے پیچھے تک یہ میرا ساتھ دے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے اور چند جملے مصاحب کے بیان کر دوں. میں نے نہیں کہا کہ خیبر میں علم ملا تھا اس کار نہیں ہے, فضیلت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لکھا ہے, اس لیے کہ لیکن مقدر میں لکھا تھا اللہ نے کہ ملے گا تو مل گیا. اس میں فضیلت کون سی؟ اچھا بھائی اب میں کوئی حدیث کو آیت نہیں پڑھ رہا, جو اس نے لکھ دیا اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ایک جملہ کہنے کا تو میرا حق ہے نا کہ جناب انسان کی نفسیات ہے. وہی نفسیات کیا ہے؟ جب انسان کا کام بن جاتا ہے کام ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انسان بڑی تعریفیں کرتا ہے, جناب کتنا محنتی انسان تھا, کتنا اچھا انسان تھا. ٹھیک ہے, میں مثال دے دوں. بچے نے بڑی محنت کی اور کالج میں اسکول میں ٹاپ کیا. آپ گھر گئے, آپ نے ہار پہنایا, مٹھائی پیش کی, مبارکباد بھی گلے لگایا, پوچھا والدین سے جناب کیا کیا؟ کہا دن اور رات محنت کرتا رہا, پورے سال ٹاپ کیا اس نے. اور کہیں بچہ فیل ہو گیا, پوچھا کہ جناب کیا ہوا؟ کہا کیا کریں, مقدر خراب تھا. ختم. میں نے کچھ نہیں, کوئی آیت پڑھ ہی نہیں رہا ہوں, مجلس ختم کر چکا ہوں, پر آپ کے ذوق تباہ کے نظر یہ جملہ ہو جائے میں مصاحب پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. بچے نے محنت کی, ٹاپ کیا, کہا بھائی دن رات لگا دیے, فیل ہو گیا, کیا ہوا؟ کہ مقدر خراب تھا. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ جب کام بن جائے, سبحان اللہ, بگڑ جائے, انسان مقدر کو کوستا ہے. تو کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. مولا آباد ہے, کسی کو علم, اتنا مجمع بیٹھا ہوا میرا ساتھ ہے, اپنے اپنی ڈیوٹی انجام دینے والی والوں, اپنا حصہ ڈالنا. کسی کو علم ملا یہ اس کا مقدر تھا. تم کہہ چکے ہو نا کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا, تو اب ہمیں کوئی بات نہیں کرنی, لیکن لکھ چکے ہو کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا کمال نہیں, یہ علی کے مقدر میں تھا. تو اب سنو علی کے ایک چاہنے والے کی زبان سے, اتنے علی کے چاہنے والوں کے سامنے علی کے مقدر کے فضائل, کیا علی کا مقدر ہے کیا پڑھوں علی کا مقدر کیا؟ کعبے میں آنا علی کا مقدر, کعبے میں, بولو علی والو, کعبے میں آنا علی کا مقدر, نہیں بول نہیں, کعبے میں آنا علی کا مقدر, تفسیر کل کفا علی کا مقدر, سورہ حلات علی کا مقدر, ظاہری دنیا علی کا مقدر, باطنی دنیا علی کا مقدر, فتح بدر علی کا مقدر, فتح احد علی کا مقدر, فتح خندق علی کا مقدر, فتح خیبر علی کا مقدر, فتح نہروان علی کا مقدر, فتح صفین علی کا مقدر, آدم کا علم علی کا مقدر, نوح کا شکر علی کا مقدر, ابراہیم کی خلت علی کا مقدر, موسیٰ کی ہیبت علی کا مقدر, عیسیٰ کا زہد علی کا مقدر, یوسف کا جمال علی کا مقدر, محمد کا کمال علی کا مقدر, فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر, حسنین کا بابا بننا علی کا مقدر, قبر علی کا مقدر, حشر علی کا مقدر, مجلس علی کا مقدر, رجب علی کا مقدر, کعبہ علی کا مقدر, عرش علی کا مقدر, فرش علی کا مقدر, حدیث تیر علی کا مقدر, حدیث منزلت علی کا مقدر, ابو طالب کا بیٹا بننا علی کا مقدر, مومن کے دل میں آنا علی کا مقدر, کل ایمان بننا علی کا مقدر, محرم علی کا مقدر, سفر علی کا مقدر, کعبہ علی کا مقدر, شاہ نجف بننا علی کا مقدر, شاہ لافتہ بننا علی کا مقدر. تو جب یہ سب علی کا مقدر ہے تو جس کا مقدر پھوٹا ہو وہ علی کا کیا مقابلہ کرے؟ عرش کی زینت کا نام ہے علی, فرش کی زینت کا نام ہے علی, مجلس کی زینت کا نام ہے علی, محراب کی زینت کا نام ہے علی, زمین کی زینت کا نام ہے علی, کعبے کی زینت کا نام ہے علی, جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب.